السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عبدالباسط خان رضوی مصباحی رمضان اسپیشل کا اگلا پروگرام لے کر میں آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ اب تک بہت سارے مضامین اور قرآن کریم کی متعدد آیات شریفہ پر گفتگو کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے قصاص کے حوالے سے ایک آیت شریفہ کا انتخاب کیا تھا، بحث مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی کا کچھ حصہ وعدے کے مطابق لے کر میں حاضر آیا ہوں۔ ایک بار پھر دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پہلے آیت شریفہ کی تلاوت، ترجمہ اور پھر کچھ مزید گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر بدلہ ان لوگوں کے خون کا جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو بھلائی کے ساتھ مطالبہ ہو اور نیکی کے ساتھ اس کی طرف ادائیگی، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اے عقل مندو تاکہ تم خونریزی سے بچو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قصاص صرف اور صرف انصاف عدل قائم کرنے کے لیے قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خون بہایا گیا تو وہ عدل و انصاف ہے۔ انصاف کی کسوٹی پر کسی کو اگر پرکھا جائے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھتا ہے۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے عام طور پر کہ جب آپ انصاف کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو غیروں کے ساتھ تو آپ کا رویہ بالکل منصفانہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہی جرم اگر اپنا سگا کوئی کرتا ہے تو وہاں پر پھر انصاف کہیں نہ کہیں ہم سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بتانا یہی ہے میرے پیارے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف آج ایک طرح سے دیکھے تو اس کی کہیں بھی تصویر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ مذہب اسلام نے ہر دور میں اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کے پیکر بڑے کم پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، کچھ لوگ ضرور ہیں، لیکن جس دیانتداری کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری جن احباب کے اوپر، جن حکام کے اوپر تھی، انہوں نے کہیں نہ کہیں عدل و انصاف کو قائم کرنے میں وہ منصف نہیں رہے، اور لہٰذا آہستہ آہستہ مذہب اسلام کی جو تصویر تھی وہ کہیں نہ کہیں مقدر ہوتی ہوئی چلی گئی۔ الحمدللہ اسلام کل بھی سربلند تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ اسلام کے ماننے والوں میں جو خیانت آئی ہے اور جو بدعملیاں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرمائے۔ قصاص کے تعلق سے ایک آیت شریفہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ بظاہر قصاص میں دو زندگیاں جاتی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جسے ہم نے قتل کیا، ایک وہ زندگی گئی، بدلے میں پھر اس قاتل کو مار دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کا یہ کہنا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، اے عقل مندو۔ پتہ چلا ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جو عقل مند ہوگا، جو غور کرے گا اسے یقیناً سمجھ میں آئے گا، جو اس آیت شریفہ کے حکم پر غور کر لے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تو ضرور ہماری بھی جانیں جائیں گی، تو اس حکم کے پیش نظر
اپنے اندر وہ ڈر اور خوف کو جگہ دیتا ہے، اور اس قتل سے جب وہ باز رہتا ہے تو جس کا قتل کرنے والا تھا اس کی زندگی بھی بچ گئی، اور جب اس کی زندگی نہیں گئی تو قصاص میں پھر اس کا بھی خون نہیں بہایا جائے گا، لہٰذا اس کی بھی زندگی سلامت ہے۔ تو دو زندگیاں قصاص میں محفوظ ہوتی ہیں، اسی لیے کہا گیا قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ قصاص کے معنی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خون کے بدلے خون کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں کہ وہ قصاص لیتا پھرے، بلکہ حکام، صاحب اقتدار اور اسلامی عدالت میں جو قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی ایک عدلیہ ہے، وہاں کا پورا انصاف قائم کرنے کا ایک سسٹم موجود ہے، تو آپ وہاں کے حکام کو، وہاں کی عدلیہ تک آپ یہ خبر پہنچائیں، آپ اپنی شکایت درج کروائیں، اور پھر مجرم کے خلاف آپ ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف قائم کرے اور قاتل کو سزا دے، مقتول کو مقتولین کے ورثہ کو، وارثین کو انصاف دلائے۔ چونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ قصاص کا مقصد ہی ہے انصاف قائم کرنا۔ اگر ہر کوئی خون کرنے لگ جائے، قصاص لینے لگ جائے، تو پھر قاتل اور مقتول میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور انصاف کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کا ایک تصور ہے وہ بھی رخصت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک وقت وہ تھا جسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قصاص کے بہانے اپنی فوقیت اور برتری دکھایا کرتے تھے، لہٰذا اگر ہمارے قبیلے کا کوئی شخص مارا گیا اور مارنے والا سامنے کا اگر کوئی غلام ہے، تو ہماری برتری یہ نہیں ہوگی کہ ہم بدلے میں اسی قاتل کو مارے، بلکہ ہم اس قبیلے کے اس غلام کے بدلے آزاد کو ہم قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ قصاص نہیں تھا، یہ فوقیت اور برتری دکھلانے کے لیے کہ میرا قبیلہ اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ اس انداز میں لیا کرتا ہے۔ اور یہ زمانے جاہلیت ہے، وہ دور ہے جہاں اسلام کا نور گھر گھر نہیں پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کوئی عورت اگر کسی کو قتل کرتی تو اس کے بدلے میں ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ یہاں انصاف کا خون ہو رہا تھا، قصاص کا مقصد ہے انصاف کو قائم کرنا۔ آج مذہب اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ قاتل جو ہوگا سزا اسے ہی دی جائے گی، اور قاتل کا ہی خون بہایا جائے گا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ انصاف کا خون اس طور پر بھی ہو رہا تھا کہ اگر کوئی غریب یا کوئی چھوٹی فیملی کا اگر کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اس پر تو حد جاری کر دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی صاحب اقتدار کے گھر والوں سے کوئی اگر جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رونما ہوا، اور ایک سفارش کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی بھیجا گیا۔ میں وہ حدیث پاک کوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آگے کی گفتگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کے معاملہ میں قریش کو پریشان کر دیا، جس نے چوری کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں کون حضور علیہ السلام سے عرض کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا کوئی ایسی جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی حضور علیہ السلام کے بہت محبوب ہیں۔ بس حضرت اسامہ نے حضور علیہ السلام کے دربار میں معاملہ پیش کیا، یہ سفارش کرنے کے لیے آئے تھے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کیے گئے کہ جب کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ پھر جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں مساوات اور برابری کا ایک جھوٹا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، لیکن حد تو یہ ہے ہمارے یہاں ہر طرح کا ایک نظام اور سسٹم موجود ہے، اس کے باوجود جو صاحب اقتدار ہیں، جو منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے فیملی، ان کے رابطے میں رہنے والے لوگ وہ بڑا سا بڑا بھی جرم کر جائیں تو ان پر حد جاری نہیں ہوتی، انہیں سزا نہیں دی جاتی،
جس کی وجہ سے مجرموں کے حوصلے بار بار جرم کرنے کے لیے بلند ہوتے رہتے ہیں اور غریب مظلوم کا بار بار ان کے اوپر ظلم کی داستانیں وہ بار بار رقم کی جاتی رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عدل و انصاف آپ اپنے اندر جگائیں۔ ہم جس منصب پر ہیں وہاں سے ہم کس طرح انصاف کر سکتے ہیں؟ آپ جس گھر میں ہیں اس گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو ان 5 افراد کے ساتھ کیا آپ عدل و انصاف قائم کر پاتے ہیں؟ آپ اگر کسی محلے میں ہیں اور محلے کے سرکردہ لوگوں میں اگر آپ کا نام شامل ہے، لوگ اپنے معاملات آپ کے پاس پیش کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیا آپ ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کر پاتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی شریعت اسلامیہ کے پیش نظر ان احکام کو سامنے رکھے، اور جو احکام کسی کے لیے اگر نافذ ہوتا ہے تو وہ اپنے رابطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اب میں قصاص کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ قصاص کا مطلب ہے خون کا بدلہ خون لینا، خون بہانا۔ تو آخر وہ کون سی صورتیں ہیں؟ تو میں قتل اور اس کے اقسام کی میں تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ کس قتل کے بدلے میں خون بہایا جائے گا اور کس کے بدلے میں نہیں بہایا جائے گا۔ قصاص صرف قتل عمد کی صورت میں واجب ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ٹارگٹ کر کے اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو واجب ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنے کے لیے صرف اس سے قتل کا ثابت ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ ثبوت بھی ضروری ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کیا جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، کہ قتل عمد کے علاوہ قتل کی مندرجہ ذیل قسموں اور صورتوں میں قصاص واجب نہ ہوگا۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں قصاص واجب نہیں ہوتا؟ قتل شبہ عمد، یعنی مقتول کو سزا دینا مقصود تھا لیکن وہ برداشت نہ کر سکا۔ مقتول مطلب جو مر گیا، اسے جو قتل کر دیا گیا یا جو اپنی جان گوا بیٹھا، اس کو جان سے مارنا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف سزا دینا مقصود تھی، لیکن وہ برداشت نہ کر سکا اور وہ چل بسا۔ اس صورت میں قاتل گناہ گار ہوگا، اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور قاتل کے وارثین مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ یا ان کی قیمت بطور دیت ادا کریں گے۔ ساتھ ہی اگر قاتل مقتول کا وارث ہے تو میراث سے محروم ہو جائے گا۔ ایک ہے قتل خطا۔ خطا مطلب غلطی سے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، یعنی مقتول غلطی سے مر گیا۔ مثلا شکاری شکار پر حملہ کر رہا تھا، کوئی شخص اچانک سامنے آ گیا اور مر گیا۔ ہمارا ٹارگٹ کسی اور کو تھا، اپنے شکاری کو مارنا تھا، اپنے شکار کو مارنا تھا، درمیان میں کوئی حائل ہو گیا اور تیر وہاں نہ لگ کر کے کسی اور کو لگ گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں۔ غلطی اور خطا پر عند اللہ کوئی مواخذہ نہیں۔ جیسے کسی نے روزے کی حالت میں روزہ توڑنے والا کوئی عمل بھول کر کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں جو تم غلطی سے کرو، لیکن ان کاموں میں گناہ ہے جو تمہارے دل قصداً کرتے ہیں۔ گناہ کا جو سبب ہے وہ قصداً یعنی جان بوجھ کر جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس پر عند اللہ مواخذہ بھی ہوگا اور دنیا میں حد بھی جاری ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا، بھول اور جبریہ کاموں پر گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ قتل قائم مقام خطا، اس کو اتفاقیہ قتل بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا 2 آدمی آپس میں مذاق کر رہے تھے اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی یا کھیل رہے تھے، ایک کو چوٹ آئی اور مر گیا، اس میں دوسرے شخص کا کوئی قصور نہیں، تاہم وہ مجرم قرار پائے گا اور اسے بھی مذکورہ بالا سزا دی جائے گی، تاکہ اگر اس میں کوئی سازش ہو تو اسے بھی سزا مل جائے اور وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو۔ اور ایک ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص مر جائے۔ مثلا کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے کنواں کھودا اور اس میں گر کر کوئی مر گیا، تو یہاں اگرچہ کسی کو قتل کرنے کا وہم و گمان تک نہ تھا، لیکن بہرحال ایک شخص کی جان ضائع ہونے کا سبب کنواں کھودنے والا بنا، اس کی غیر ذمہ داری یا بے حسی کی اسے سزا ملنا چاہیے، جو یہ ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے جن کا واقعی بھاری نقصان ہوا ہے۔ یہ فقہی مسائل ہیں۔
دیت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاہے تو وہ مقتول کے وارثین قاتل کے خون کو معاف کر دیں، اور اس کے بدلے میں جو عوض طے ہوتا ہے وہ عوض لینے پر جب وہ راضی ہو جائیں تو اسے دیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا بھی ایک تعلیم عطا فرمائی کہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ گزر چکا، اگر تم معاف کرتے ہو تو اس میں تمہاری بزدلی نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی معاف کرنے کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کی پاسداری اور عدل و انصاف قائم کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔